اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، ملینز آف ڈالر یہ اسلامک گروپس میں خرچ کیے جا رہے ہیں یا شیعوں کو مارنے کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پہ آپ لگے ہوئے ہیں فسادوں میں. اب سعودی عرب میں پچھلے دنوں میں شیعوں کو مار دیا. وہاں کے کلچر منسٹر نے ایک وہاں کا چینل چلتا ہے، وہ شیعوں کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتا ہے، اور اس کی وجہ سے ریڈیکلائز بھی ہوتے ہیں ایکسٹریمسٹ گروپ یا دماغ خراب ہونے والے لوگ ہیں کئی ایسے ہیں. اس نے کلچر منسٹر نے کو ایک عقل آئی، اس نے بند کر دیا، تو اگلے دن اس کو سیک کر دیا بادشاہ نے، اور دوسرا لگ گیا اور چینل دوبارہ شروع ہو گیا. تو خود ہم مسلمان ہی اس کی وجہ بن رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا نا، ہم اپنے آپ کو جب تک نہیں بدلتے کچھ نہیں ہو سکتا. جتنے گروپس ہیں ان کا پچھلے دنوں میں مثلا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات تو اچھے ہیں نا. امریکہ پاکستان کو مدد دینا چاہتا ہے تو دیتا ہے ڈائریکٹ. کچھ سال 1.5 سال کی بات ہے، $60 ملین کی مدد دینی تھی امریکہ نے سعودی عرب کے دیے. کس لیے؟ اس لیے کہ تم جو شیعوں کے خلاف فساد پیدا کرنے نہ کرو، یا سنیوں کے خلاف پیدا کرنے، یا کسی گروپ کے خلاف فساد پیدا کرنے کرو، تاکہ ڈائریکٹ انوالو نہ ہو. تو ہم مسلمان خود جب تک اپنے اہمیت کو ریئلائز نہیں کریں گے اس وقت تک یہی کچھ ہوتا رہے گا. اس لیے ہمیں ایک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. وہاں مجھے پر کسی نے پوچھا تھا انگلش پریس والوں میں سے، میں نے یہی کہا تھا جب مسلمان ایک ہو جائیں گے، ایک طاقت بن جائیں گے، تو نہ امریکہ کی طاقت تمہارے پاس مقابلے میں کچھ کہہ سکتی ہے، نہ کوئی اور ویسٹرن طاقت رہ سکتی ہے. نہ آپ کو یہ شکوہ ہوگا کہ ہم نے ان کو دیا اور انہوں نے ہمیں کیا دیا. آپ نے ان کو دیا، انہوں نے آپ کو تعلیم دی. ٹھیک ہے. ایک عام فیملی کا بچہ جو پاکستان سے یہاں آیا تھا یا انڈیا سے یہاں آیا تھا، وہ شخص اگر وہاں رہتا تو اس کا بچہ زیادہ سے زیادہ میٹرک پاس ہوتا. یہاں آ کے اس نے PhD بھی کر لی، اس نے MBBS کر کے ہو گیا، اس نے مزید اسپیشلائزیشن کر کے کنسلٹنٹ بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی سائنٹسٹ بن گیا. انہوں نے تو آپ کو تعلیم دی، لیکن یہاں کا بھی ایک سیچوریشن کا ہے نا ایک حد. جب ان کو اس سے زیادہ نہیں رہی اور ایک دنیا میں کرائسس آیا 2008 کے بعد، اس کے بعد سے دیکھ لیں یہ سارا زوال شروع ہو گیا. جب نہیں کھپت ہو سکی تو یہی لوگ فرسٹریٹڈ لوگ جو تھے، ان کو ملا نے پھر گھیر لیا، نے کہا چلو ان کو قابو کرو. تو ہماری جو پالیسیز ہیں وہ بہت سارے فیکٹرز اس میں انوالو ہو گئے ہیں. اور مذہب سکھانے کے لیے مسجدوں کا اجرا کیا. مذہب تو کیا آنا تھا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والا بنا دیا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہاں کہاں ہمارے پہ غلطیاں ہیں، اپنی غلطیوں پہ نظر رکھیں. آج جو جس طرح آپ کی بڑی اچھی آپ کی اسپیچ تھی ISIS کے تھریٹ کے حوالے سے، لیکن اس وقت مسلم کمیونٹی ود ان میں برٹش کانٹیکس کی بات کروں، 2.3 ملین کا ڈائسپورا ہے، اور ہماری جو ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہماری اوبیسلی ہمارے اپنے کنسرنز ہمارے لیے زیادہ ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کمیونٹی کے اندر سے جو ریڈیکلائزیشن کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ اس سیمینار کی صورت میں ہو یا کسی اور پروگرام کی صورت میں ہو، کیا مین اسٹریم برٹن ان کو نوٹ کر رہا ہے؟ یہ ہر ایک حلقے میں اٹھنی چاہیے. 2.3 ملین لوگ ہیں نا یہاں، تو 2.3 ملین لوگوں تک یہ آواز اٹھنی چاہیے. آپ لوگوں کو اپنے اپنے حلقے میں اٹھانی چاہیے، آرگنائز کرنے چاہیے فنکشن. مجھے دیکھیں نا، میں آپ کے ایسٹ لینڈن کی مسجد میں جا کے نہیں کچھ کہہ سکتا. میں تو اپنی مسجد میں ہی کہہ سکتا ہوں نا. جو میرے جمعہ پڑھنے 5,000 7,000 8,000 آدمی آتے ہیں یہاں، یا یورپ میں لندن میں جو سنتے ہیں لوگ، انہیں کو میں بات کرتا ہوں نا. تو ہر ایک، اگر آپ اپنا جو مسجد کا ممبر ہے اس میں یہ پابندی لگا دیں کہ تم نے بجائے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کے صحیح اسلامی تعلیم دینی ہے، اسلام کی تعلیم دینی ہے. اب دیکھیں نا، میں نے بتایا کہ میں نے قرآن شریف کی 8-10 آیتوں کے حوالے سے بتایا. صرف یہ 8-10 آیتیں تو نہیں جو ایمان، جو امن اور سلامتی کا پیغام دیتی ہیں، یا جنگوں کے طریقے بتاتی ہیں، یا جنگوں کے اصول و قواعد و ضوابط وضع کی ہیں، جن میں بے شمار ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو لوگوں کو بتایا کہ اصل چیز یہ ہے. جب ہمارے اتنی مسجدیں اب یہاں بن چکی ہیں اب، اور لوگوں کا رجحان بھی مسجدوں میں جانے کی طرف زیادہ ہو گیا ہے. جب آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، وہاں سے مولانا سے یا مولوی صاحب سے یا اسکالر جو بھی کر رہے ہیں تقریر، ان سے جب آپ یہ کہیں گے کہ تم نے امن اور سلامتی کی باتیں کرنی ہے، قرآن کریم کی تعلیم میں کرنی ہے، نہ کہ غلط قسم کے جہاد کی باتیں،
تو خود ہی ان لوگوں کے برین واش اس طرح ہوتے رہیں کہ جو وہاں جو غلط طریقے سے جن کو قائل کیا جا رہا ہے وہ نہیں جائیں گے. تو سر ایک آخری آپ سے چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں برٹن میں آپ کو وہ جو آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈ ہے یا پولرائزیشن ہے وہ کم ہوتی دکھ رہی ہے بڑھتی نظر آ رہی ہے؟ بڑھتی جائے گی. پر کم کہاں سے ہونی ہے, یہ کم کس طرح ہونی ہے, تو بڑھ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہے. اور جس طرح بہت سارے فیکٹر میں نے بتائے ہیں نا, آپ لوگوں کو جاب نہیں مل رہے, لڑکوں کو, نوجوانوں کو تعلیم کے باوجود. ابھی میں ایک مثال دے رہا تھا اوپر ان کو بیٹھا کہ ایک میں جانتا ہوں ایک مصری پی ایچ ڈی کیمسٹری میں کیا ہوا انہوں نے. اب اس کی جس نے پی ایچ ڈی کیمسٹری کی ہے اس کو تو خواہش تھی نا کہ میرے اسٹیٹس کا جاب ملے یا میں ریسرچ میں جاؤں. کچھ نہیں ملا اس کو, آخر وہ اومنی بس چلا رہا ہے. تو اس کے بچے کیا کہیں گے کہ میرے باپ نے پی ایچ ڈی کر کے کیا کر لیا جو ہم پڑھیں. بہتر ہے کہ چلو دیکھتے ہیں, اگر جان کی بازی لگ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں لگی تو کم از کم $4,000 تو ملیں گے ماہوار ہیں. حضور تھینک یو ویری مچ. آپ کی اسپیچ آج جو تھی بڑی شاندار اور بڑی پاورفل تھی, جس کا میسیج یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا ناؤ ڈیز آج کل وہ بہت طاقتور چیز ہے. آپ کی اسپیچ اور یہ پولیٹیشینس کے ہاتھ میں ہے. تو میں تو پولیٹیشین ہے نہیں, ہماری تو بات سنتا کوئی نہیں, سوائے یہ ہمارے دوست ایک آ جاتے ہیں کبھی کبھی سال میں ایک دفعہ, یا یہ آ جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں ان کو میں پہلی دفعہ تعارف ہوا, انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا. تو وہ ڈاکٹر صاحب بھی آتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے, تو مطلب پولیٹیشین ہے آپ, کم از کم آپ ویلز کے علاقے میں یا اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کچھ پھیلائیں اس میسیج کو. اس لیے میں نے ذمہ داری ڈالی ہے آج کہ ہر ایک عام آدمی کی بھی ذمہ داری ہے, چاہے وہ انگریز ہے یا پاکستانی ہے جو ملک میں رہتا ہے. تو جو آخر اس ملک میں اب رہتے ہیں, یہاں کی شہریت لی ہوئی ہے نا, یہاں کا پاسپورٹ لیا ہوا ہے. اکثریت بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پاکستانی پاسپورٹ نہیں لیا ہوا, یا جو اور مسلمان ملکوں سے آئے ہیں وہاں کے پاسپورٹ نہیں لیے ہوئے, صرف برٹش نیشنل ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ وطن کی محبت تمہارے ایمان کا حصہ ہے. کون سے وطن کی محبت؟ جہاں تمہارا اپنا دین ہو, صرف اسی کی, ہر محبت کوئی اس کی ڈفرینشیٹ تو نہیں کیا ان کو, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس وطن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو میں آ کے آپ نے جب یہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, یا تو فائدہ نہ اٹھائیں یہاں سے, جب فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر اس کی جو حق ہے ان کا وہ بھی ادا کریں. حضور ایک شعر یاد آ رہا ہے آج آپ کے ساتھ, کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. حضور آپ کی خاموش, یہ دنیا میں آپ کا میسیج جائے نا تو ہمیں تو خوشی تب ہوگی نا کہ دیکھیں نا, ہم تو دنیا میں پہنچا رہے ہیں. ہمارے پاس تو جو میڈیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس تو جو انٹرنیٹ ہے یا ہماری MTA چینل ہے, اس کے ذریعے سے, یا اب باہر کے میڈیا میں بھی ایکسپوز ہم ہونے شروع ہو گئے ہیں. پہلے یہاں سے ہمیں 100 سال ہو گئے ہیں جماعت احمدیہ کو UK میں, کبھی BBC نے ہمارا پروگرام نہیں دیا تھا. اب پچھلے دنوں میں 8-10 پروگرام دیتی ہے. ایک جرنلسٹ اس کی میرا انٹرویو لینے کے لیے بھی آ گئی, انہوں نے پروگرام بنا دیا. آسٹریلیا میں گیا ہوں تو ان کا وہاں سب سے بڑا جو اینکر ہے اس نے پروگرام دیا, 47 ملکوں میں وہ سنا جاتا ہے. اس نے مسلمانوں کا پیغام, اسلام کا کیا پیغام ہے, امن کی تعلیم کیا ہے, وہ دیا. بلکہ ہمارے یور ریلیجن, ہمارا رسالہ جو ہے, اس نے وہ انٹرویو شائع کرنا تھا تو اس نے اپنے ٹویٹ کر دیا. اس اینکر نے, جو سب سے مشہور اینکر ہے ان کا, ملیشین اوریجن کا ہے, اس نے اس کو وہاں سے دیکھ لیا اور اس نے اپنے فالوورز کو ٹویٹ کر دیا, اور کہ اس کو یہ رسالہ آ رہا ہے, اس میں تم یہ انٹرویو دینا بڑا اچھا ہے. تو میسیج تو ہماری جہاں تک کوشش ہے ہم کر رہے ہیں. لیکن اب دیکھیں, میں آسٹریلیا گیا ہوں, وہاں ان کے پریس کے لحاظ سے ان کا خیال یہ ہے, جہاں جو انٹرنیشنل پریس تھا, ٹی وی چینل اور نیوز پیپر وغیرہ سارے, کہ کم از کم 3 کروڑ لوگوں کو وہ میسیج پہنچا. تو ہم تو جو کوشش ہے وہ کر رہے ہیں, باقی تو کوشش باقی دنیا نے بھی کرنی ہے نا. کہ کہنا یہ کہ مسلمان کون ہے, حقیقت میں یہاں سے موومنٹ ہونی چاہیے